السلام علیکم فرحان، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا مزمل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مزن فور ٹی وی۔ میرے پاس موجود ہے حافظ عمیر صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، بہت شکریہ آپ سب، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ عرض یہ ہے کہ آج کل تو بہت ساری ویلفیئر سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور غریبوں کی مدد کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی غریب تک اس کا حق نہیں جا رہا، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ سر حافظ مزمل صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو سوال کیا سر وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نا ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی کا باپ فوت ہو جائے یا کسی کی ماں فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو صدقہ زکوٰۃ یا خیرات دے رہے ہیں نا، وہ ایک ہی بندے کو دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایک بندے کو دیتے ہیں، میں نے خود یہ دیکھا ہے وہ لوگ خود کمانا ختم کر دیتے ہیں اور وہ لوگ عیاش پرست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگلے کی ضرورت کیا ہے، آپ اگلے کی ضرورت کو دیکھیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں، نہ کہ اس کی خواہش کو پورا کریں۔ دیکھیں، آپ ایک بندے کی خواہش کو لے کے اگر پوری دنیا بھی چلے جائیں گے تو آپ کو اس کی خواہش ختم نہیں ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آنے والی یہ بات ہے کہ آپ اس کی نیڈ کو پورا کریں، سمجھ آئی نا؟ مطلب کہ فرض کرو کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے واشنگ مشین کی ضرورت ہے، آپ اس کو واشنگ مشین لے دیں، یا کہتا ہے مجھے فریج کی ضرورت ہے، آپ کو فریج لے دیں، یا کوئی ایسا ریفریجریٹر جیسا کام کر دیں، کوئی ایسا ہم اس کا مسئلہ حل کر دیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ بات یہ آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، جتنا بھی سسٹم ہے، سب سے زیادہ نا انسان کے اندر نا یہ میں نے جو چیز دیکھی ہے نا، وہ زیادہ مسئلہ جو بن جاتا ہے نا، وہ بنتا ہے نا کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اب کیا جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی بھی ویلفیئر سوسائٹیز ہیں یا فاؤنڈیشنز ہیں، کیا وہ مل کے کام نہیں کر سکتے؟ کام کر سکتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ساری ایگو نہ آ جاتی ہے کہ جناب جو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ایسا کرے، ٹھیک ہے، آپ جو وہ کہتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ دوسرا ویسا کرے۔ اچھا، آپ آپ کے سوال میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ یہ بس میرا نام ہے کہ میں نے تعاون کیا ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، بالکل اللہ کے راستے کے لیے جو ہوتے ہیں، جو نیت ہوتی ہے کہ میں رب کے لیے دے رہا ہوں، تو وہ کوئی نہیں کوشش کرتا۔ بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کام پیچھے سے شروع کرتے ہیں، پہلے اتنے بڑے بینر اور فلیکس لگا لیتے ہیں، بھائی کیوں؟ واہ واہ ہو ہماری، واہ واہ، بالکل کیوں بھائی لگاتے ہیں آپ؟ جو انسان دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو دکھانا ہے نا، ٹارگٹ تو مین اللہ کی رضا ہے نا۔ پیچھے آپ جب ایسا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے فلیکس اور بینر لگا لیتے ہیں، اتنی کر لیتے ہیں کہ چودھری صاحب فلانے انگلینڈ والے تھے، چودھری صاحب فلانے پرتگال والے تھے، فلانے سر اس وچ آ جاتی ہے ریاکاری، ٹھیک ہو گیا کہ سر تسی نہ بھی اشتہار لاؤ گے، تسی نہ بھی کرو گے نا، تسی دین دا اگر کام کر رہے ہو سر، تہاڈی اللہ دی ذات مدد کرے گی۔ اچھا، آپ سب یہ بتائیں کہ جو بازار کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں، بچے ہو گئے، چھوٹی بچیاں ہو گئی، یہ سب مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ مستحق ہے، یا کسی گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بزرگ، کوئی ضعیف یا کوئی معذور شخص جو مانگتا نہیں ہے، وہ مستحق ہے؟ دیکھیں مزمل صاحب، سب سے پہلے نا آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہیں وہ لوگ کتنے انا اور خود پرست ہیں۔ آپ خود اپنے آپ پہ زور شیر کریں، میں کرتا ہوں کہ میں نے کتنے لوگوں کو پوچھا ہے کہ بھائی آپ کو کیا مجبوری ہے، صحیح ہے، میں نے کتنے لوگوں کے پاس گیا ہوں بذات خود کہ میں جب گیا ہوں میں ان سے پوچھا ہو کہ بھائی آپ کو کیا مجبوری ہے، آپ کی کیا مجبوری ہے، آپ کو کس چیز نے یہاں پہ، آپ کو کون سی چیز یہاں پہ لے کے آئی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں پوچھا، ہم کیا کرتے ہیں، سیدھی تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس وجہ سے کر رہا ہے، اور خود ہی بعض قرآن مجید فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو اجتناب کرو، پرہیز کرو گمان لگانے سے، ٹھیک ہے، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ گمان، ایک تو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے یار انہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سارے منگل والے نے تو بزنس میں آیا، یہ تو مزدور ہیں سارے، مگر ہم کو ایک پریکٹس اس نظر سے بھی دیکھنی چاہیے۔ آپ کی بات تو کروں، آپ یہ بتائیں کہ لیکن جب بازار میں ہم لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے غلطی سے کسی کو 10 روپے دے دیے نا، تو اس کے پیچھے پورا ٹولہ آ جائے گا، تو ہم کیسے اسے پتہ چلے ہمیں کہ یار یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے؟ تو آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ سب ٹولہ ہی ہیں، یہ سب لوگ بزنس کر رہے ہیں۔ سر سب سے پہلے میرا ماننا یہ ہے، آپ جب ہم نیچر سے دور ہوتے ہیں نا، نیچر سٹیٹ سے دور ہوتے ہیں نا، اس سسٹم سے دور ہوتے ہیں نا، تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ صحیح بات کہوں آپ کو، صدقہ اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ آپ صدقے دل سے، سچے دل سے آپ صدقہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، اقراب کی کتنی مدد کرتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ ہر بندہ اگر یہ کام کرنا شروع کر دے تو پاکستان میں کہاں غربت رہے گی؟ یا ہر بندہ جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہو اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد جو جتنے بھی لوگ بنتے ہیں، اس کے ہمسائے ہیں، ان کا خیال رکھنا شروع ہو جائے، سر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی بندہ جا کے بھیک مانگے گا یا کوئی بزنس کر پائے گا؟ یہ جتنے بھی زیادہ تر لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا، یہ پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سر
اب فرض کریں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ باہر بیٹھ کے یا سارے ان کا بزنس ہے یہ دیہڑی لگاتے ہیں، ایسا کہنا تو بڑا آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے ایسا کہنا، مگر اس کے اگلے کے جو حالات دیکھیں جا کے آگے واقعات دیکھیں گے آپ کو پھر پتہ چلے گا. سمجھ آئیے. ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے عزیز و اقربا یعنی کہ رشتہ دار عزیز ہیں جو اپنے قریب ہیں، ٹھیک ہے، بہن بھائی ماں باپ، اس کے بعد جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں آپ نے چھوڑ دی ہیں اور بعد جا کے ہم کر رہے ہیں صدقہ خیرات کر رہے ہیں. جیسے آپ سب بات کر رہے ہیں نا، ایسا اکثر ہوتا ہے، ہم اپنے قریبی جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، باہر جا کر جہاں پہ ہماری تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ہماری واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. مطلب اس کا یہ کہ ہم پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم سخی ہیں. بالکل سر. دیکھیں نا، ہم نے جو ہمیں دین اچھا لگے نا ہم نے وہ اپنایا ہے، سمجھ لگی ہے نا. جو دین ہمیں اچھا نہیں لگا ہم نے وہ اپنایا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، کمال ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو کیا نام ہے دین سیکھا ہے نا وہ سیکھا ہے سن کے، ہم نے پڑھ کے یا سمجھ کے تو کوئی بھی سیکھا نہیں ہے. سمجھ آئیے. اور اس کے علاوہ اللہ خیر کرے، ہاں یہ بزنس لوگ کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، مزدور دار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ سب یہ بتائیں کہ بازار کے اندر آپ کو جتنے بھی لوگ ملیں گے مانگنے والے، اس میں سے کوئی مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ مستحق تو مانگنے کے لیے بازار جاتے ہی نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ایک شخص مستحق ہے اور وہ ہو بھی بازار کے اندر؟ میرا ماننا یہ ہے کہ بازار کے اندر جتنے بھی بچے بچیاں آنٹی ہیں جو بھی مانگ رہے ہیں وہ مستحق نہیں ہیں. جو مستحق ہے وہ کبھی مانگنے نہیں آتا. اب دیکھیں نا، آپ سب ایک سفید پوش بندہ ہے جو میرے اور آپ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں مانگے گا؟ لوگوں کے سامنے کیوں مانگے گا سر؟ اگر وہ کسی سے بات کرنی ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ ایک سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو کے وہ بھی بات کرتے کرتے بھی اس کی بات لڑکھڑائے گی، بات کرتے 1000 مرتبہ سوچے گا یار اگلے کا کیا آپشن ہوگا، ٹھیک ہے. اس کی آواز میں وہ ڈر خوف ہوگا، وہ جو بات کر رہا ہوگا. کچھ لوگ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں کہ ہم مانگے کیوں. بالکل اس مہنگائی کی وجہ سے. پچھلے ہفتے کا ریکارڈ ہے کہ تقریباً 25 سے 30 لوگوں نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی ہے. یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ نہ پھیلائیں، بھائی ڈر لگتا ہے. بالکل جیسی بات. بہت شکریہ آپ سب، اور تھینک یو سو مچ فرینڈ کہ آپ نے اتنا وقت نکالا میری ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے. دیکھتے رہیے مجھے 4 TV. اللہ حافظ.